شاہین علامہ اقبال کا پسندیدہ پرندہ تھا۔ آپ شاہین کی خودداری اور غیرت سے متاثر تھے۔ شاہین کبھی گھر نہیں بناتا، ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہی صفات مسلمانوں کی ہیں۔ اسی طرح خوشحال خان خٹک کی طرز فکر بھی خودداری اور آزادی سے زندگی گزارنے پر مشتمل ہے۔ خوشحال خان بھی شاعر کے علاوہ صوفی، مصنف، سیاستدان اور فلاسفر تھے۔ آپ نے پشتو اور فارسی زبان میں شاعری کی۔ خوشحال خان خٹک کی شاعری کا بنیادی موضوع مسلمان قوم کی بیداری اور انگریز سامراج کے خلاف آواز نمایاں کرنا تھا۔ آپ نے اپنی شاعری میں بعض کو اظہار کا ذریعہ بنایا۔ آپ کے نزدیک یہی صفات ہر انسان میں ہونی چاہیے۔ آپ شاعر شمال کے لقب سے مشہور ہیں۔ علامہ اقبال اور خوشحال خان میں بہت زیادہ ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ ایک طرف اگر علامہ اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان قوم میں فکری انقلاب پیدا کیا، ہندوستان کو انگریزوں سے آزادی دلانے کے لیے قوم میں تڑپ پیدا کی، تو دوسری طرف خوشحال خان خٹک نے اپنی شاعری سے مسلمانوں کو ایک نئی حرارت بخشی۔ اقبال اپنے افکار کی بدولت پاکستان کے قومی شاعر قرار پائے اور خوشحال خان خٹک افغانستان کے قومی شاعر اور پشتو زبان کے عظیم شاعر ٹھہرے۔ علامہ اقبال نے یورپ میں قیام کے دوران خوشحال خان خٹک کی شاعری کا انگریزی ترجمہ پڑھا۔ آپ خوشحال بابا کے نظریات سے بے حد متاثر ہوئے۔ علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں شاہین کا تصور تو خوشحال خٹک نے باز کا تصور پیش کیا۔ شاہین کو پشتو زبان میں باز کہا جاتا ہے۔ شاہین یا باز کو پرندوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ شاہین جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو موت سے بچنے اور دوبارہ جوان ہونے کے لیے اسے سخت محنت سے گزرنا پڑتا ہے۔ شاہین کی عمر 70 سال کے قریب ہوتی ہے۔ جب اس کی عمر 40 سال ہو جاتی ہے تو اس کے پنجے کند ہو جاتے ہیں، جس سے وہ شکار نہیں کر پاتا۔ اسی طرح اس کی مضبوط چونچ بھی عمر بڑھنے سے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اس کے پر جس سے وہ پرواز کرتا ہے بہت بھاری ہو جاتے ہیں اور سینے کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جس وجہ سے اڑان بھرنے میں اسے سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان سب مشکلات کی وجہ سے اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں: وہ موت کو تسلیم کر لے یا پھر 150 دن کی سخت ترین مشقت کے لیے تیار ہو جائے۔ وہ پہاڑوں میں چلا جاتا ہے، سب سے پہلے اپنی چونچ کو پتھروں پر مارتا ہے یہاں تک کہ وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ کچھ دن بعد جب نئی چونچ نکلتی ہے تو وہ اس سے اپنے سارے ناخن جڑ سے کاٹ پھینکتا ہے۔ پھر جب اس کے نئے ناخن نکل آتے ہیں تو وہ چونچ اور ناخن سے اپنا ایک ایک پر اکھاڑ دیتا ہے۔ اس سارے عمل میں اسے 5 ماہ کی طویل تکلیف اور مشقت سے گزرنا ہوتا ہے۔ 5 ماہ بعد جب وہ اڑان بھرتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس نے نیا جنم لیا ہو۔ اس طرح وہ 30 سال مزید زندہ رہ پاتا ہے۔ شاہین کے علاوہ کوئی اور پرندہ ایسا نہیں جو نوجوانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن سکے۔ شاہین بلند پرواز ہے، نیچی پرواز اس کے شایان نشان نہیں۔ نوجوانوں میں بلند پروازی کی صفت پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مقاصد بلند ہوں، ان کی سوچ میں پستی نہ ہو۔ علامہ اقبال کی طرح خوشحال خان خٹک بھی اپنی شاعری کے ذریعے جہد مسلسل کی تعلیم دیتے ہیں۔ جس طرح باز یا شاہین مسلسل جد و جہد کی منزلوں سے گزرتا ہے، اسی طرح انسانوں کو مسلسل جد و جہد کرنی چاہیے۔ وہ باز کی زندگی کو درویشوں کی زندگی سے تشبیہ دیتے ہیں۔ خوشحال خان خٹک فرماتے ہیں کہ میری نظر ہمیشہ باز کی طرح بڑے شکار پر ہوتی ہے، کیونکہ باز کیڑے مکوڑے اور گندی چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ خوشحال خان خٹک نوجوانوں سے کہتے ہیں، باز بنو جس کا ٹھکانہ پہاڑوں پر ہو، نہ کہ وہ جو پیٹ کے غم میں مبتلا رہے۔ نوجوان نسل کو علامہ اقبال کا شاہین اور خوشحال خان خٹک کا باز بن کر تمام برائیوں کا خاتمہ کرنے کا عہد کر کے دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ مستقبل میں نوجوانوں نے ہی اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالنی۔